الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آباب ذی وقار درس مثنوی مولوی معنوی کے حوالے سے آج ہماری یہ 39ویں نشست۔ آج کا سبق سننے سے زیادہ سمجھنے کے لائق ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حکایت کا آغاز کیا ہوا ہے، اس حکایت کے حوالے سے خرگوش کے شیر کے پاس آنے کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، در شدن خرگوش بس تاخیر کر۔ اس کا عنوان جو آپ نے یہاں پر بیان فرمایا، ہم در بیان مکر خرگوش، خرگوش کی جو تدبیر تھی اس کے بیان کے حوالے سے تو فرماتے ہیں، در شدن خرگوش بس تاخیر کرد، مکرہا باخیشتن تقریر کرد۔ خرگوش نے شیر کے پاس جانے میں کافی تاخیر کر دی۔ بس بسے سے مخفف ہے، یعنی بہت زیادہ اس نے تاخیر کر دی شیر کے پاس جانے میں۔ اور مکرہا باخیشتن تقریر کرد، اپنی جو تدبیریں اس نے سوچی ہوئی تھی نا جی، وہ اپنے اندر وہ دہرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں جب وہاں جاؤں گا، آگے سے شیر مجھے ملے گا تو میں اس سے کیا بات کروں گا۔ پہلے تو یہ سارا سلسلہ سوچتے ہوئے باقی جو شکار کے جانور تھے ان سے بات کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ تو اب جب وہ اس نے چلنے کا ارادہ کیا تو وہ کافی تاخیر ہو گئی اس کو جانے میں، تو وہ اپنے اندر کچھ چیزیں پکا رہا تھا، کچھ سوچ رہا تھا، وہ تدابیر کے جو اس نے سوچی ہوئی تھی ایک معاملہ شیر کے ساتھ کرنے کے حوالے سے۔ در راہ آمد بعد تاخیر دراز، تاب گوش شیر گوید یک دو راز۔ وہ چلا، در راہ آمد یعنی وہ راستے پر چلا، وہ شیر کی جانب چلا، بعد تاخیر دراز، بہت زیادہ تاخیر کے بعد، تاکہ وہ شیر کے کان میں چند ایک باتیں کہے۔ یعنی وہ سوچا ہوا تھا اس نے کہ میں نے شیر کو جا کر یہ باتیں کہنی ہیں، اور پھر جب وہ میری باتوں پر، میری اس خفیہ تدبیر پر چلے گا تو وہ ہلاکت کا نشانہ بن جائے گا۔ تو اب یہاں تک یہ قصہ جو ہے نا آج کے اس درس میں بیان ہوا کہ خرگوش نے تاخیر کر دی اور اس نے کچھ تدابیر سوچی، اور پھر وہ تدابیر لے کر چلا کہ وہ شیر کے کان میں چند باتیں کہے۔ اب اسی پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کے اشعار میں وہ معارف بیان فرمائیں گے جو تقریباً اگلا درس بھی ہمارا اس پر ہی مشتمل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، وہ ایک چھوٹا سا خرگوش ہے، تو اس کے اندر بھی ایک طرح کی عقل ہے نا، وہ عقل کتنا کام کرتی کہ اتنا بڑا جو اس سے کئی گنا وزنی بھی ہے اور قد کاٹ کے اندر بھی شیر بڑا ہے، اس کو اس نے پچھاڑ لینا۔ تو ایک چھوٹا سا خرگوش ہے، وہ اتنی بات سوچ رہا ہے، اس کی عقل کیا کمال کی عقل ہے۔ تو پھر ایک جو حضرت انسان کی عقل ہے، وہاں اگر تم دیکھو تو کون کون سے عالم کھلے ہوئے، اس کی جو ہے نا جی پنہائیوں کا اندازہ، اس کی گہرائیوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا۔ کمال کر دیا نا خرگوش نے، چھوٹا سا جانور ہے لیکن وہ اپنی اس عقل جو ایک طرح کا فقط ادراک ہے، ایک سوچ ہے، ایک شعور ہے چھوٹا سا، وہ جو ہے اپنے سے کئی گنا بڑے شیر کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک انسان کی عقل جو ہے وہ کہاں تک جا سکتی۔ اب اس حوالے سے آپ کچھ معارف بیان کریں۔ ایک چیز آپ یہ سامنے رکھیے کہ عقل کو کبھی کبھی روح کا نام بھی دیا جاتا ہے، عقل کو کبھی کبھی روح کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور روح کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، یسألونک عن الروح، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے۔
وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے لوگوں وہ بہت تھوڑا۔ تو اب عقل یا روح، اس کو اگر ہم سمجھنے جائیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے علم قاصر کا اقرار کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو آگے یہ معاملات کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، الا ما لا نہایا، یعنی جس کی کوئی نہایت نہیں ہے ہمارے اندر آتی، کہ ہم اس کو کہاں تک جا کے اس موضوع کو سمیٹیں۔ ایک چیز جو ہے نا جی، روح، روح کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے اندر ایک، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روح، اس روح سے ہم حرکت کرتے، اس روح سے ہمارے زندگی کے معاملات چلتے۔ ایسے ہی اس طرح کی روح جو ہے وہ جانوروں کے اندر بھی، اور جانوروں کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روح ہے نا جی، جس سے ہمارا دنیا کا نظام چلتا ہے، ہمارے اجسام کے نظام چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں روح حیوانی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ روح حیوانی۔ روح حیوانی کے اعتبار سے میرا وجود، آپ کا وجود، آپ کا وجود، اسی طرح سے پھر آگے دنیا کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، جو جاندار ہیں، ان کے اندر جو روحیں ہیں وہ الگ الگ تصور کی جاتی ہیں روح حیوانی کے اعتبار سے۔ یہ شیر ہے، یہ خرگوش ہے، یہ ہرن ہے، یہ افریقہ در روح حیوانی بود۔ فرق جو آتا ہے وہ روح حیوانی میں ہوتا ہے، اور روح واحد نفس انسانی بود۔ جو روح انسانی ہے نا جی، وہ جو ہے وہ روح واحد ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح فرمایا گیا نا، سب روحوں کی بات تو نہیں کی، امر ربی کی بات ہوئی نا، ایک امر کی بات ہوئی نا۔ اس اعتبار سے وہ ایک الگ روح ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے، جو جس کو آپ عقل انسانی کہہ لیں، جس کو آپ روح انسانی کہہ لیں، جو عالم امر سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو ہم دیکھیں مذہبی طور پر ہم روح کو جس انداز سے بھی اس کی تعبیر کر لیں، لیکن اگر آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی شوگر کا ایک لیول ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا ایک لیول ہوتا ہے، آکسیجن کا ایک لیول ہوتا ہے، جس سے کوئی انسان زندہ رہتا ہے۔ تو پھر وہ روح کیا ہے؟ ان کے ہاں روح کا وہ تصور نہیں ہے جو مذہب کے اندر روح کا تصور ہے۔ ہم لوگ کے خیالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا، اس جیسے بنا ہوا اس کی پوری جسامت، اسی طرح کی اس کے اندر کوئی ایسے لطیف سی کوئی روح بھی ہے، وہ ایسے بالکل اس سے نکلے گی تو وہ بھی ویسی کی ویسی ہی ہوگی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قل الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس حوالے سے تمہارا علم جو ہے وہ بہت قلیل۔ تو اب یہ جو فرق ہے نا جی، اب یہاں دیکھیں کہ یہ اس کو ہم وہ روح نہیں کہیں گے کہ جو ہر طرح کے جانداروں کے اندر روح موجود ہوتی ہے۔ ایک انسان کے اندر جو عقل ہے، جو اس کی روح ہے انسانی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے اندر روح حیوانی بھی ہے، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ آکسیجن ہے، وہ بلڈ کا ایک جو ہے وہ پریشر ہے، اور جناب وہ شوگر کا ایک لیول ہے۔ یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہیں تو روح حیوانی چل رہی، جس سے یہ دل دھک 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 کر رہا، یہ لوتھڑا ہے۔ قلب اس کو تو نہیں کہتے، دل دریا سمندروں ڈونگے ایک تو ڈونگا ہے، یہ تو ایک مکہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ یہ ایک اور حیثیت ہے اس دل کی، لیکن وہ جو قلب جس کی بات ہو رہی نا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے حضور اپنا قلب سلیم لے کے آئے گا، وہ یہ تو نہیں کہ یہ لے کے جانا، وہ ایک لطیفہ ہے جو عالم امر سے ہے۔ ایسے ہی روح بھی ایک لطیفہ ہے جو عالم امر سے، ٹھیک ہے جی۔ ایک روح حیوانی ہو گئی، ایک روح انسانی ہو گئی، ایک فرشتے بھی تو روح ہیں، روح فعال ہیں۔ پھر ان سے آگے حضرت جبرائیل ان کے سردار ہیں جو روح القدس ہیں، اور خود اللہ رب العزت کی ذات وہ روح الارواح ہے۔
اگر عقل کے اعتبار سے اس کی تقسیم کرنی ہے تو پھر اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات احدیت کو ہم عقل کل کہیں، جس کے مقابلے میں باقی جتنے بھی موجودات ہیں ان کی عقلیں وہ عقل جزوی کہلائیں گی۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نا جی، اب یہ وہ آگے چلائیں گے کہ وہ ایک اس کی روح تھی نا خرگوش کی، وہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے، تو ایک انسان کی روح کتنا بڑا کام کر سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی روح کو ایکسپلور نہیں کیا، اس نے اپنی روح کو روح الارواح کا جو ایک دریا ہے، ایک ایسا دریا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی پیندہ نہیں، اس نے اپنے آپ کو اس میں فنا نہیں کیا، اس لیے وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پایا اور آگے کے مقامات کی طرف وہ بڑھ نہیں پایا۔ روح کا اصل جو ایک اس کا مسکن ہے وہ تو اللہ جل مجدہ الکریم کا علم ہے نا جی۔ شروع سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح سے روح کو لے کر چلے ہیں، وہ ایک بانسری سے کہ جب وہ اپنے مقام پر تھی تو وہاں پرسکون تھی، جب وہاں سے آئی ہے تو اب وہ جناب یہاں دنیا کے اندر پریشان ہے۔ تو یہ ساری بات جو آپ نے چلائی نا کہ ایک خرگوش تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا، اس نے کچھ تدبیریں سوچی، کچھ خیالات اس کے ذہن کے اندر آئے کہ میں شیر کو جا کر یہ ایک دو باتیں کہوں گا اور وہ میری خفیہ تدبیر کا شکار ہو کر جو ہے وہ ہلاکت کا نشانہ بن جائے گا۔ اب آپ فرماتے ہیں تاج عالم ہاست در سودائے عقل۔ تم دیکھو کہ ایک عقل کے خیال کے اندر کتنے عالم جو ہے نا جی وہ پوشیدہ، عالم ادراک ہے، عالم تدبیر ہے، عالم تصور ہے، عالم تصدیق ہے، عالم یقین ہے، عالم معرفت ہے، کتنا کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک عقل کے اندر، وہ جس کو میں نے روح کہا، اس کے اندر ودیت کر رکھے۔ تاچ با پنہاست این دریائے عقل، دیکھو کہ یہ عقل کا دریا، یہ روح کا دریا کتنا گہرا، اس کی پنہائیاں دیکھو، اس کی گہرائیاں دیکھو، یہ کہاں تک جا سکتے۔ ہم لوگ نظام چلا لیتے ہیں سارے، لیکن کبھی اس کے اندر سوچا نہیں ہم نے کہ یہ نظام چل کیسے رہے۔ کچھ حوالے آج مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں دیں گے۔ بہرحال عقل کی تقسیم کریں تو کئی حوالوں سے عقل کی بھی تقسیمیں ہو جاتی ہیں، روح کی بھی تقسیمیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ کبھی عقل کو روح، روح کو عقل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو سارا مجھے سمجھ آ رہا ہے نا جی، وہ یہی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ روح انسانی کے جو مقامات ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک خرگوش جو تھا اس کی روح کے اندر جب اتنا کمال تھا، تو اب غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کی عقل اور اس کی روح کے اندر کتنے کمالات رکھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تاج عالم ہاست در سودائے عقل، دیکھو ایک عقل کے خیال کے اندر کتنے جہان کھل جاتے، اور تاج با پنہاس این دریائے عقل، عقل کا یہ دریا کتنی گہرائیوں تک جا رہا ہے۔ اب ایک عقل ہو گئی نا، ایک روح ہو گئی، اور ایک صورت ہو گئی، ظاہر ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں ظاہر اور باطن کا، ٹھیک ہے نا، صورت کا اور روح کا فرق میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صورت ما اندری بحر عذاب، عذاب نہیں ہے، ایذاب ہے، عذبن فراتن، یہ تر و تازہ۔ وہ ذات احدیت، اس کا جو اس کے کمالات کا، اس کی شانوں کا جو دریا ہے نا، اس کے اندر ہماری صورتیں جو ہے نا، یہ جو صورتیں ہماری ظاہر جو ہے، می دود چوں کا سہا پر روئے آپ، ایسے دوڑ رہے ہیں، اس کے اوپر چل رہے ہیں کہ جیسے پانی کے اوپر کچھ پیالے رکھ دیے جائیں جو کہ خالی ہو نا جی۔ خالی پیالہ اگر پانی کے اوپر رکھا ہو تو اوپر تیر رہا ہوتا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم، اس کی ذات، اس کو آپ نے یہی، اس کے بارے میں آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ ایک بحر عذاب ہے، اس کی مانند ایک بڑا دریا ہے، اور اس کے اندر ہماری صورتیں، ہم سب جو ہے نا ایسے پیالوں کی مانند جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ہماری حرکت اسی کی وجہ سے ہے۔
ایک پیالے کی حرکت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ پانی کی وجہ سے۔ اسی طرح اجسام کی جو حرکت ہے وہ ذات حق تعالی کی وجہ سے، ان میں مؤثر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ہماری جتنی بھی صورتیں ہیں نا جی، مرزا صاحب کی، جناب وقاص صاحب کی، علی صاحب کی، میری، ہم سب اگر ہم نہ سمجھیں گے اپنے آپ کو، وہ جو روح الارواح کا جو دریا ہے نا جی، اس کا پانی ہم جو ہے اس میں اپنے آپ کو نہ سموئیں گے تو ہم اوپر اوپر تیرتے رہیں، جیسے پیالے جو ہیں وہ پانی کے اوپر اوپر ایسے تیر رہے ہوتے ہیں۔ صورت ما اندری بحر عذاب، اس شیریں اور میٹھے ذات احدیت کے دریا کے اندر ہماری صورتیں می دود دوڑ رہی ہیں، چونکا سہا پیالوں کی طرح بر روئے آپ، پانی کے چہرے کے اوپر، پانی کے اوپر۔ تا نشد پر بر سرے دریا چتشت، جب وہ بھریں گے نہیں اللہ رب العزت کی ذات فیض رساں سے، جب وہ اپنے لیے فیض حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ ایسے ہی تشت کی طرح پانی کے اوپر چلتے رہیں۔ تا نشد پر بر سرے دریا چو تشت، چونکہ پر شد تشت در و غرق گشت، جب وہ پر ہو جاتا ہے نا جی، جب وہ بھر جاتا ہے پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ در و غرق گشت، وہ اپنی ذات کو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر وہ فنا کر لیتا ہے۔ عقل پنہان است و ظاہر عالم، وہ عقل سے مراد آپ عقل کل لے لینا جی، جو روح الارواح ہے اس کی آپ بات، ویسے ہم آپ اپنی عقلوں کا بھی جائزہ لیں وہ تو پنہان ہی ہے نا جی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو پھر غیب الغیب ہے نا، جسے غیب ہویت کہا جاتا ہے۔ تو عقل پنہان است و ظاہر عالم، اور عالم جو ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ تعینات عالم جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے کا ایک پردہ ہے نا جی، کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ عالم جو ہے یہ، اس میں جو بھی تعینات ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی ذات کا ہی ایک پرتو ہے نا جی۔ تو ظاہر عالم ہے، اور وہ جو عقل کل ہے وہ پردے میں ہے۔ صورت ما موج و یا ازوے نمے، ہماری صورتوں کی بات آپ کیا کرتے؟ یہ زیادہ سے زیادہ بات کرو گے تو یہ کہ وہ اس دریائے احدیت کی ایک موج ہے، یا یہ بات زیادہ ہو گئی، اس سے اور آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں یا ازوے نمے، یا ایک نمی کی جتنی، جیسے انگلی کے اوپر نمی لگ جاتی ہے نا جی، ہماری حیثیت اتنی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں فرمایا نا کہ دنیا کی مثل آخرت کے حوالے سے ایسی ہے کہ جیسے کوئی دریا کے اوپر جائے اور اپنی انگلی ڈبوئے، فل ینظر بما یرجع، وہ دیکھے کہ اپنی انگلی کے اوپر کیا لگا۔ یہ حیثیت ہے ہماری۔ تو اسی طرف آپ نے ارشاد وہ فرما دیا کہ صورت ما موج و یا ازوے نمے، ہم تعینات عالم جتنے بھی ہیں نا جی، وہ سب کے سب وہ ذات احدیت کے دریا کی ایک موج ہے، اور وہ جو ذات مطلق ہے، وہ جو وجود مطلق ہے، وہ ایک دریا ہے۔ تو جو بھی تعینات ہیں، تشخصات ہیں، یہ حضرت ذات تعالی و تقدسہ اس کا پردہ جمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر چ صورت می وسیلت سازدش، لیکن معاملہ یہ ہے نا جی کہ ظاہر والے وہ ظاہر کی طرف دیکھتے اور باطن والے وہ باطن کی طرف دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ صورتوں کو وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن صورتوں کو وسیلہ بنائیں گے تو صورتوں میں ہی غرق ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اپنے اندر جھاتی انسان ہمارے، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو تمہارے اندر بستے ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تم ادھر ادھر جو ہے وہ کہہ لو کہ اپنی نظریں ٹکائے ہوئے ہو، تم سیر آفاق تک تو ہو، لیکن سیر انفس کس نے کرنا؟ اپنے اندر تم نے کب دیکھنا؟ جب ادھر دیکھو گے تو پھر تمہیں حقیقت آگاہی ملے گی۔ فرماتے ہیں ہر چ صورت می وسیلت سازدش،
یہ می کا تعلق سازدش کے ساتھ ہے، وسیلت کے ساتھ نہیں۔ ہر کوئی بندہ جو کہ صورت کو اپنا وسیلہ بنا لیتا ہے نا، زاں وسیلت باہر دور انداز دش، پھر وہ تو دریا ہے نا، وہ اس کو اس وسیلے کی وجہ سے دور پھینک دیتا، اس کی موجیں جو ہیں وہ اس کو دور سے دور ڈالتی رہتی، وہ صورتوں سے ہی باہر نہیں نکلتا، انہی کے اندر قید ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ انہی کو سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا جی میرا ایک وسیلہ بن گئے۔ کافروں کو دیکھے نا، وہ بتوں کو پوچھتے تھے صورتیں بنا بنا کے، کیا کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر۔ بتوں کے اندر جو ہے نا جی انہوں نے اللہ کی تلاش کی کوشش کی، لہذا دور گمراہی میں جا پڑے، تو یوں جیسے دریا کی موجوں نے اسے دور جا کر کسی جزیرے پہ پھینک دیا، کیونکہ وہ صورت پرستی میں آ گئے۔ لیکن جو روح کا روح سے تعلق ہے اس کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ تعلق جو مثنوی کی ابتدا میں آپ نے بیان فرما دیا، جو روح کا روح الارواح سے تعلق ہے، اس تعلق کو تو دیکھا ہی نہیں، تم تو صورتوں کے اندر تلاش کرتے رہے، اپنے آپ میں تم نے وہ جھاتی نہیں ڈالی کہ میرا تو اپنے رب سے ایسا تعلق ہے۔ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے اور چلی کہاں تک ہے؟ جو اللہ رب العزت نے اپنا امر میرے اندر ودیت کیا وہ تو عالم امر سے، ایک نفس ہی ہے نا جی جو اس دنیا کے اندر عالم خلق سے ہے اور یہاں پر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، تو روح کو اس کے ساتھ پریشان کیوں کرتے؟ اس کا جہاں تعلق ہے اس کو وہاں چلاؤ، اس کو اللہ رب العزت کی جو ذات احدیت ہے اس کے دریا کے اندر غرق کرنے کی کوشش کرو، پھر وہ اپنا مقام پا جائے گی۔ یوں پیالوں کی طرح دریا کے اوپر تیرتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایک وقت ہے بس آئیں تیریں گے چلے جائیں، نظر آ رہے ہیں نا سب تیر رہے ہیں دریا کے اوپر، لیکن اگر فنا نہیں ہوئے تو پھر کیا حاصل؟ فنا تب ہوں گے کہ جب ہم بھریں گے، جب ہماری روح جو ہے وہ روح الارواح سے فیض لے لے، اس میں وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تا نہ بینت دل دہندہ راز را، اتنا دور پھینکتی ہے تاکہ دل جو ہے وہ دہندہ راز کو دیکھے بھی نہ، یعنی دل کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا کہ کہاں سے القاء ہو رہی ہیں یہ باتیں، کہاں سے نظام چل رہے ہیں، اس حقیقت کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ جیسے کوئی تیر چلانے والا کوئی تیر پھینکے نا جی تو تیر بہت دور چلا جاتا ہے، تو تیر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس نے مجھے پھینکا، اسے پتا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوتا نا۔ ایسے ہی پھر انسان گمراہیوں کے اندر اس طرح اس کا دل جو ہے وہ غرق ہوتا جاتا ہے، اسے دہندہ راز کی، وہ جو جس نے دل پہ راز القاء کرنے، وہ کہ جو ایک شہد کی مکھی پر بھی جو ہے نا جی وہ القاء کر دیتا ہے، اس کے دل پر بھی القاء کرنا جانتا ہے، تو ہمارے دلوں پر وہ کیا کیا القاء نہیں کر سکتا، لیکن دل جب اوندھے پڑے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ تو اپنے اندر سے جو ہے نا جی وہ بندے کو تلاش کرنا چاہیے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس پایا بھیس کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، او باسی سکھ دے مندر دا۔ اپنے اندر کا کوئی راستہ جو ہے نا وہ انسان تلاش کرے، لیکن اگر وہ صورتوں کے اندر اپنے آپ کو محو رکھے گا نا جی تو پھر وہ ایسا دور ہوگا کہ جیسے تیر کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس نے پھینکا ہے، کہاں میں آگے گرا ہوں، ایسے ہی اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں آ پڑا۔ تو روح جو ہے وہ اپنا تعلق بنانا جانتی ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے، اور اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، عالم امر کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا گوہر ہے، ایک ایسا ہمارے پاس جو ہے وہ قیمتی جوہر ہے
ٹھیک ہے نا، جس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ امر ربی ہے. نسبت تو دیکھیں آپ، فقط اس ایک نسبت کے اوپر انسان غور کرے تو بندہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ کیسا قیمتی جو ہے نا جی اللہ رب العزت نے ایک جوہر میرے اندر رکھا. عالم امر کا ایک عظیم لطیفہ اللہ رب العزت نے میرے اندر رکھا ہے، وہ ہے روح. لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تلکن بازی ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو ہنیرا ہے، بڑ اندر ویکھو کیڑا ہے، کیوں خلقت بار ٹوٹیندی. باہر کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، ہمارا جو اولیاء اللہ سے تعلق ہے نا، یہ بھی صورتوں کا تعلق نہیں. داتا صاحب کی صورت کسی نے دیکھی؟ غوث پاک کی صورت کسی نے دیکھی؟ ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ وہ روحانیت کا رستہ ہے. ہم اپنی روح کو ان کی روح کے ساتھ جوڑیں گے اور ان کی روح سے جو فیض مطلب ان کو ملے گا وہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے گا. تو اولیاء اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ روحانی ہے، یہ جسمانی نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو صورتوں کے پیچھے کبھی بھی جو ہے وہ اللہ والا کبھی نہیں بھاگتا. ان کا تعلق جو ہے وہ روحوں کے ساتھ ہوتا، اور روحوں کا رشتہ جو ہے وہ ازلی ابدی. کیونکہ وہ حکم ربی ہیں. حکم ربی کو کوئی فنا ہے؟ اب یہاں سے ہی سوچ لینا. تو کیا فرماتے ہیں کہ وڑ اندر ویکھو کیڑا ہے. اپنے اندر سے بھی کبھی تلاش کر کے دیکھو نا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے آپ کو تو دھوکے میں نہ ڈال کہ تو نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر رنگ اپنا دل رکھا ہوا ہے اور حقیقت شناسائی سے تم دور بھاگ رہے. بولے یار اساں تھی وکھ نہیں. وکھ ہے. بولے یار اساں تھی وکھ نہیں. بن یار دے دوجا ککھ پر ویکھن والی اکھ نہیں. تائیں جان جدائیاں سہندی. جان جدائی تب سہ رہی ہے کہ ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں. ہمیں پتہ نہیں، شعور نہیں، ادراک نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. تم دیکھتے کیوں نہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تم نے کبھی دیکھنے کا کبھی سوچا ہی نہیں، تم اس طرف آئے ہی نہیں. تمہیں جو عقل اللہ نے دی تو وہ عقل بھی بڑے کمالات والی. تمہیں جو روح اللہ رب العزت نے دی، اس روح کا تعلق خود اس کی ذات کے ساتھ ہے، وہ امر ربی ہے. تو تم جناب جو ہے وہ تیتر اور بٹیر پر کیوں قربان ہو رہے ہو؟ اور دنیا کی رنگینیاں دیکھ دیکھ کے تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تو بھی اس کے ساتھ بھی ملاقات کی کوشش کرو نا. اور اس کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ تمہارے پاس ہے، وہ ہے تمہاری روح. اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو استوار کرو نا، اس کو بناؤ. وہ غرق ہوگی دریائے احدیت کے اندر تو پھر وہ اپنا مقام پا جائے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو جائے گی. اپنے آپ کو پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں یہی راز دیا گیا. اپنے آپ کو جو انسان پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. تو ہم اپنے آپ کو پہچاننے پہ غور ہی نہیں کر رہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ اپنے گھوڑے کے اوپر دوڑاتا جا رہا ہے اپنے گھوڑے کو. اور دوڑ کس لیے رہا ہے؟ کہ اپنا گھوڑا ڈھونڈے. بیٹھا ہوا گھوڑے پہ اور ڈھونڈ کس کو رہا ہے؟ اپنے گھوڑے. تیز تیز دوڑائے جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے. گھوڑا کہاں ہے؟ گھوڑا کہاں ہے؟ گھوڑا تو اس کے پاس ہے جس کے اوپر وہ، لیکن ادراک نہیں، اس طرح کا دھیان نہیں اس کا اس کے اوپر. کبھی ایسے ہو جاتا ہے نا، چیز پاس ہوتی بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے.
تو وہ گھوڑے کے اوپر جو بیٹھا گھوڑا دوڑا رہا اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرا گھوڑا کس نے چرایا، گھوڑا کدھر ہے؟ وہ کہتے جناب اجے تو بیٹھے ہوئے کی، لیکن مت پھر بھی اتنی مری ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہاں یہ بھی گھوڑا ہے لیکن وہ میرا گھوڑا کا۔ ہمارا حال یہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، لیکن پھر بھی ہم تلاش میں۔ کیوں نہیں ہم تلاش کرتے قرآن سے؟ کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے؟ فرماتے ہیں اسب خدرا یاوے داند وس تیز می دواند اسب خدرا می دواند اسب خود در راہ تیز۔ ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو گم کر کے، یعنی گم سمجھ کے وہ جناب لوگوں سے جھگڑ بھی رہا ہے اور اپنے گھوڑے کو تیز تیز جو ہے نا جی وہ دوڑا رہا ہے۔ حسب خدرا یاو داند آ جواد، کیسا جواں مرد ہے کہ اپنے گھوڑے کو جس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ گم سمجھ رہا، اسے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں چلا۔ وہ حسب خود اورا کشاں کردہ چباد، اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ اس کو جناب ایسے اڑائے جا رہا ہے کہ جیسے ہوا جناب وہ اڑا رہی ہوتی۔ وہ سوچتا کیوں نہیں کہ میں جس گھوڑے پہ بیٹھا ہوں یہی تو بیٹا گھوڑا ہے۔ در فغاں و جستجو آخیر اثر، وہ پریشان فغاں اور جستجو کے اندر ہر طرف پرساں و جویاں در بدر وہ لوگوں سے پوچھتا پھر، لوگوں سے پوچھتا پھر دسو دسو کدھر ہے کتنے ہے؟ کہاں کہ دزدید اسب مارا کو وکیس، وہ کہ جس نے میرا گھوڑا چرایا ہے وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ تو لوگ اس کو کہتے ہیں این کے زیر ران توست اے خواجہ چیز، یہ جو تمہاری ٹانگوں کے نیچے ہے یہ کیا ہے؟ گھوڑا ہی تو ہے تمہارا۔ آرے این اسبست لیکن اسب کو، وہ کہتا ہے ہاں یہ تو گھوڑا ہے لیکن اسب کہاں؟ جیسے ہم کہتے ہیں بھی ہاں یہ روح تو ہے لیکن روح کہاں؟ ہم یہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر بھی صورتوں کے وسیلے تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی ادھر ادھر جناب ہم دوڑتے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی رستہ مل جائے، ادھر کیوں نہیں توجہ کر؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ گھوڑا ہے لیکن گھوڑا کا۔ با خود آ اے شاہ سوارے اسب جو، لوگ اس کو کہتے ہیں جناب ہوش کرو، با خود آ یعنی اپنے آپ میں آؤ، کچھ ہوش کرو اے شاہ سوارے اسب جو، اے گھوڑا تلاش کرنے والے شاہ سوار۔ یہ بتاتا کون ہے؟ یہ پیر کامل بتاتا، یہ توجہ وہ دلاتا کہ جس کی تلاش میں ہو وہ تمہیں ایسے ملے گا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مثال ساری بیان کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی۔ کبھی قرآن سے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کبھی اس کا مزہ لیا ہم؟ کبھی اس چیز کو ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت کی معیت ہمارے ساتھ کیسی ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پھر بھی ہم پریشان، پھر بھی ہمیں کوئی منزل کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری منزل کیسی ہے۔ وہ اس گھوڑے سوار کی طرح جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنا گھوڑا تلاش، ایسے ہی ہم ہیں کہ روح ہمارے اندر ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلانیاں جانے، وہ سب کچھ جو ہمارے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو عالم صغیر اللہ رب العزت نے بنایا، لیکن وہ بس نفس کے چالوں کے اندر آ کے نا جی اپنے اصل مقصد سے دور ہو گیا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم بہت قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن دیکھیں بہت زیادہ قرب جو ہوتا ہے نا جی، یعنی یہاں سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اگر اللہ قریب ہے، اللہ ساتھ ہے، تو پھر ہم اللہ کو کیوں نہیں پا پاتے؟ تو اب اس کا جواب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دیتے ہیں، جان ز پیدائی و نزدیکیست گم، جان اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیسا لفظ فرمایا، جان۔
یعنی اصل تو جان اس پورے کائنات کی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے نا جی، وہی مؤثر حقیقی ہے نا جی، وہی جانے جہاں ہے۔ تو جان سے پیدائی، جان اپنے زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے اور اپنی نزدیکی کی وجہ سے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا، گم ہے، غیبت میں، اس وجہ سے کہ وہ ظاہر بہت زیادہ ہے۔ الظاہر، یہ اللہ رب العزت کیا اس میں گرامی نہیں؟ الظاہر وہی تو ہے جو ظاہر ہے، لیکن وہ الظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ الباطن، تو جان ز پیدائی و نزدیکی است گم، جان جو ہے وہ اپنی پیدائی، اپنے ظاہر ہونے کی وجہ سے اور اپنی نزدیکی کی وجہ سے وہ گم ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کہ گھڑا ہوتا ہے نا جی، وہ گھڑا پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اوپر کا اس کا منہ ہوتا ہے نا وہ خشک ہوتا ہے، اور اندر اس کے پانی پانی، چو شکم پر آب و لب خشکے چو خم، تو پانی تو اتنا قریب ہے اس کے، لیکن وہ پیاسا کیوں ہے؟ ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ جان جو ہے وہ تو ہمارے قریب ہے، لیکن ہم اس کی جستجو میں، اب سوچنا ہوگا نا، کھوج لگانا ہوگا ہمیں، مختلف ایسے جو ہے نا جی روحانی وسیلے تلاش کرنے پڑیں گے جو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت کروا دیں۔ اس دنیا کے اندر جس چیز میں بھی بندہ غور کرے، اللہ رب العزت کی ذات کا وہ پتہ بتا رہی۔ ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سرخ رنگ ہے، یہ سبز رنگ ہے، یہ گلابی رنگ، کیا اس سے پہلے بھی کسی چیز کو اس نے دیکھا؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے نور۔ نور نہ ہو تو سرخ نظر آئے گا، گلابی نظر آئے گا، سبز نظر آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے، یعنی ان کا دیکھنا ایک چیز پر منحصر ہے، وہ ہے نور۔ جب تک وہ نور کا وجود نہیں ہوگا تو رنگوں کا کوئی وجود نہیں۔ رنگ جو ہم نے ان کو ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ یہ سبز ہے، یہ سرخ ہے، یہ گلابی ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ کہ نور ہے پہلے۔ یوں ہی کائنات کے جتنے بھی تعینات اور تشخصات ہیں ان کی بھی کوئی علت جاننے کی ہم کوشش کریں تو فرمایا کہ بے بینی سرخ و سبز و فور را، تم کیسے دیکھ لیتے ہو سرخ کو، سبز کو، گلابی کو، تان بینی پیش ازی سے نور را، جب تک کہ تم ان تین سے پہلے اس نور کو نہ دیکھو۔ یعنی ان کا دیکھنا محتاج ہے نور کو دیکھنے کا، تم ان کو تو دیکھ رہے ہو لیکن نور کی جانب تمہاری توجہ ہی نہیں۔ مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں نا جی، تو وہ کوئی چیز دکھانے کے لیے پہلے لائٹیں جلاتے ہیں، ہم چیز کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن لائٹ کی اہمیت کا ہمیں پتہ، اس کی طرف تو توجہ کبھی نہیں کی۔ لیک چوں در رنگ گم شد ہوش تو، لیکن جب تو نے اپنا ہوش اس رنگ میں گم کر لیا، شد سے نور آ رنگ ہا رو پوچھے تو، وہ رنگ جو ہیں تیرا پردہ بن جائیں گے، تمہیں نور نظر نہیں آئے گا، نور کی جانب تمہاری توجہ نہیں ہوگی۔ جہاں رنگ ہے وہاں نور بھی ہے، نور ہے تو رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر تم فقط سرخ، سبز اور گلابی کے چکر میں ہو تو تمہیں نور کا کچھ پتا۔ یہ رنگ سرخ، سبز، گلابی یہ تمہارا حجاب بن گئے ہیں اس نور سے، تمہاری نور کی جانب توجہ ہی نہیں۔ کیوں جی؟ بات صحیح کر رہے ہیں نا مولانا؟ رنگوں کو تو دیکھ لیا، نور کو دیکھا ہی نہیں، اس کو تو سمجھا ہی نہیں۔ تو لیک چوں، وہ بات پھر وہی ہے کہ ہوش ہے تو، تمہارا ہوش جو ہے نا جی وہ اگر رنگ کے اندر گم ہو گیا، رنگ کے اندر گم ہو گیا، حقیقت شناس وہ کبھی رنگوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ حضرت بہاء الولد نے ایک وہ بات لکھی ہے اپنی مثنوی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انڈے ہوتے ہیں نا جی، انڈے ان کو مختلف رنگ دے لیتے ہیں، کبھی کسی کو گلابی کر لیا، کسی کو کالا کر لیا، کسی کو جناب سرخ کر لیا، کسی کو سبز کر لیا، وہ انڈوں کو رنگ دے لیتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جب جاتے ہیں نا دکان پہ، وہ پھر ماں باپ سے ضد کرتے ہیں کہ میں نے یہ ایگ لینے، یہ انڈے لینے،
لیکن وہ جو باپ ہوتا ہے اس کو تو عقل ادراک ہوتا ہے نا، شعور ہوتا ہے، اس کو پتا ہے سارے ایک کچھ ہے، وہ رنگوں کے چکر میں تو نہیں پڑتا، تو کہتا ہے رنگ لگائے ہوئے سارے ایک طرح کے، ٹھیک ہے نا، کیوں وہ حقیقت آشنا ہے اس حوالے سے کہ ہے تو انڈے ہی سارے، چاہے اس کو کوئی بھی رنگ کر دے، لیکن وہ بچے ہوتے ہیں نا، جو بچے، یہ بچوں کا کام ہے رنگوں کے ساتھ کھیلنا، اللہ والوں کا کام نہیں۔ بڑے لوگ جو ہے نا وہ ان کھیلوں میں نہیں پڑتے، وہ دنیا کے رنگ اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں جو ہے وہ غرق کرتے، ان کی نظر نور پر ہوتی ہے کہ یہ نظر کیوں آ رہا ہے، یہ ہے وحدت الشہود۔ مولانا کہیں وحدت الوجود بیان کر جاتے ہیں، کہیں وحدت الشہود بیان کر جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے نا جی، اصل وہ کس وجہ سے نظر آ رہا ہے، وہ ایک نور، چونکہ شب آ رنگ ہا مستور بود، رات میں، ٹھیک ہے نا، جب کوئی جہاں لائٹ نہیں جل رہی، رات میں وہ رنگ سارے مستور، پس بدیدے دیدے رنگ از نور بود، پھر تجھے پتا لگ گیا کہ دیدے رنگ نور سے تھا، رنگ جو نظر آ رہا تھا وہ نور کی وجہ سے نظر آ رہا، وہ جو وجہ حقیقی ہے اس کی طرف تیری توجہ ہی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے، یہ کتنا پیارا کلر، لہٰذا توجہ کدھر ہونی چاہیے، نور کی طرف، رات ہو گئی کچھ بھی نظر نہیں آیا، اب تمہیں نہ رنگ وہ سبز نظر آ رہا ہے، نہ کوئی جناب گلابی نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سرخ نظر آ رہا ہے، کوئی رنگ تمہیں نظر نہیں آ رہا، چونکہ شب آ رنگ ہا مستور، جب رات ہوئی وہ سارے کے سارے رنگ جو ہیں مستور ہو گئے، پھر تجھے پتا چل گیا کیا کہ دیدے رنگ از نور، رنگ کا دیکھنا وہ نور کی وجہ سے تھا، نیست دیدے رنگ بے نور برون، یہ باہر کے رنگ نور کے بغیر نظر نہیں آتے، پھر اب سمجھ لو کہ ہم چنی رنگ خیال اندرون، اندر کی رنگینیاں بھی تمہیں جو ہے نا جی اس نور حقیقی کے بغیر نظر نہیں آ سکتی، ہم چنی رنگ خیال اندرون، جو تمہارے اندر الہامات ہو رہے ہیں، القاء کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جو اللہ رب العزت کے فیوزات تمہارے قلب پر وارد ہو رہے ہیں، ان کو پہچاننا، ٹھیک ہے نا جی، وہ نور حقیقی کے بغیر وہ تمہارے لیے ممکن نہیں، جب تک نور حقیقی نہیں ہوگا تم اپنے اندر کے رنگوں کو بھی فرق نہیں کر سکو گے کہ یہ اچھا رنگ ہے یا برا رنگ، کیونکہ انسان کے اندر نفس بھی تو ہے نا جی، شیطانی جو سارا سسٹم ہے وہ بھی تو انسان کے اندر چل رہا ہے نا، لیکن جب نور حقیقی انسان کے اندر آ جائے گا تو اچھے برے رنگ الگ الگ ہو، تو باہر کے رنگ نور کے بغیر نظر نہیں آتے، تو اندر کے رنگ جو ہیں وہ نور کے بغیر نظر کیسے آ سکتے، اس کے لیے اس نور حقیقی کے فیضان کی ضرورت ہے، ای برو از آفتاب و از سہا، یہ جو باہر کے رنگ ہے نا یہ سورج کے نور کی وجہ سے، از سہا، سہا ایک ستارہ ہے جو بہت باریک ہے، جو انتہائی روشنی کے اندر نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی بینائی کو چیک کرنے کے لیے نا وہ ستارہ دیکھنے کی تلاش کرتے ہیں کہ جس کو وہ ستارہ نظر آ جائے، اس کی بینائی بڑی تیز ہوتی ہے، اسے سہا ستارہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ باہر کے سارے معاملے ہیں نا جی، یا تو وہ سہا کو دیکھ لو گے تو لوگ کہیں گے کہ واہ تمہاری آنکھوں کا نور بڑا ٹھیک، یا یہ تم باہر کے جو نظام ہے یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر آ رہے، ای بروں از آفتاب و از سہا، باہر کے معاملات یہ سورج پر اور ستاروں کے اوپر، ان کے نور کے اوپر، ان کی روشنی کے اوپر چل رہے، وَأَنْدَرُونَ از اکس انوار اولا، اندر کی جب بات ہو رہی ہے نا جی تو وہ اللہ رب العزت کے نور سے چمکنا، وہ انوار اولا کے عکس کی جب اس پہ جو ہے نا جی تابانیاں ہوں گی، پرتاؤ پڑے گا، تو پھر اندر جو ہے وہ جگمگ جگمگ کرے، نور نور چشم خود نور دلس، فرماتے ہیں کہ
خود تیری آنکھ کے نور کا جو نور ہے نا وہ تیرا نور دل ہے، اور نور چشم از نور دل ہا حاصل است۔ حقیقی جو ہے نا جی بصیرت، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ رنگوں کو دیکھے، ایک یہ بصارت ہے نا، بصیرت انسان کو تب حاصل ہوتی ہے کہ جب اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو نور چشم از نور دل ہا حاصل است، دلوں کے نور سے آنکھوں کا نور حاصل ہوتا ہے، پھر اشیاء کے حقائق جو ہے وہ کھل کر سامنے آتے، پھر حجابات جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو نور چشم خود نور دل است، اصل وہ روشنی جو ہے نا جی وہ دل کی روشنی، اسی سے یہ آنکھیں بھی روشن ہے۔ یعنی آنکھ تو پھر وہی ہوئی نا کہ جو حقیقت کو دیکھ سکے، جس نے حقیقت کو نہ دیکھا تو وہ امیوں نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو فی حاضی آما وہوا فی الآخرت آما، جو ادھر اندھا بنا رہا وہ ادھر بھی اندھا بنا رہے، وہاں پر بھی کیوں؟ کہ اس کا دل روشن ہی نہیں ہوا، اس نے ادھر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہاں پر بھی اس کو ذات حق کے جلوے نظر نہیں آتے۔ اب پھر سن لو، فرماتے ہیں بعض نور دل نور خداست، دل کے نور کا بھی ایک نور ہے، اس کا نور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور خدا، یعنی ہر چیز کی انتہا وہ اللہ رب العزت کی ذات تک ہے۔ بعض نور دل نور خداست، دل کے نور کا نور جو ہے وہ نور خدا ہے۔ کوز نور عقل و حس پاک و جداست، وہ جو ہے نا جی عقل اور حس کے نور سے پاک ہے، جدا ہے، وہاں پر نہ تو اس کو کسی حس سے پہچانا جا سکتا اور نہ اس کا عقل سے ادراک کیا جا سکتا۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، حس سے اس کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہی ہونی ہے، اس کا کرم ہی ہونا ہے، بس بندہ تلاش میں رہے نا جی، بندہ کوشش کرے، اپنی روح کو اس قابل بنا لے کہ روح الارواح کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے، تو پھر جناب معرفتوں کے ابواب جو ہیں وہ اس پر کھلتے چلے جائیں گے، اور وہ فنائیت کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور اس کو بقا ملتی جائے گی، جیسے اس کی فنا ہے ویسے ہی اس کی بقا ہے۔ آج یہ جو درس تھا نا جی، اس میں یہی چیز سمجھنے والی تھی، جیسے میں نے کہا نا کہ آج کا درس سننے سے زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہم تلاش کریں، ہم کھوجیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا نور جو ہمیں ودیت فرمایا ہے، ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ بہرحال اسی حوالے سے گفتگو ابھی جاری ہے، اگلا درس بھی اسی سلسلے میں چلے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔